بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کو مقرر کیا؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ حضور نے کبھی اذان دی یا نہیں، آئیے اس سے پہلے اذان کی فضیلت کے بارے میں پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اذان اسلام کا شعار ہے، اس کی اہمیت اور عظمت مسلم ہے اور مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں وارد ہیں۔ چند روایتیں ملاحظہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی ساسا کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مؤذن کے گناہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے مؤذن کے گناہ اتنے وسیع بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ مؤذن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے جس کو وہ اذان سنائی دیتی ہے وہ سب روز قیامت مؤذن کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ وہ گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف پر کھڑے ہوئے نمازیوں کے لیے بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤذن کے اسی نسبت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مؤذن اپنی بلند آواز سے اذان دے، جتنی دور تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے جو بھی جاندار اور بے جاندار اس آواز کو سنتے ہیں وہ مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ مؤذن کی اذان پر جتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے ثواب کے برابر مؤذن کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ مؤذن کی ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ہر امامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے
جن کو قیامت کی سختیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی۔ یہ 3 شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب کتاب لے رہا ہوگا تو یہ 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس طریقے سے امامت کی کہ مقتدی اس سے خوش ہو جائے۔ دوسرا اس شخص کا ذکر آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ تیسرا وہ شخص جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن کے اذان دینے کی آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحہ مدینہ سے 36 میل کی دوری پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کو نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے۔ جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب امامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے، نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا ثواب کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو نمازیوں نے پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا کرنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان ختم کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے جو شخص یقین کے ساتھ اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اذان کے لفظوں کو دہرانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم کو بھی اذان دینے والی فضیلت حاصل ہو سکے؟ اس کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم اذان کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے
کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجر الاسقلانی، علامہ زرقی، امام دارقطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواطبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسلامی معلومات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔